ابھی قصور کے اندر پھول نگر میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بڑا جلسہ ہوا، بہت بڑی تعداد میں لوگ اس میں شریک تھے۔ اس میں بہت زیادہ یعنی ایک پہلے بھی وہ غصے میں ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ عوام میں اس کا بہت رد عمل ہے۔ عام لوگ اس پر بہت بات کر رہے ہیں، بہت غم و غصہ ہے، اور مولانا کے الفاظ بظاہر اگر سنے جائیں تو ہیں بھی ایسے کہ ان پر ظاہر ناراضگی ہونی بھی چاہیے، خاص طور پہ جس کے گھر میں شہید ہے، جو سرحد پہ غازی کھڑا ہے، اس کے لیے تو بڑے ہی وہ۔ تو آپ نے بھی یقیناً وہ گفتگو سنی ہوگی، تو آپ کا کیا تاثر ہے اس پہ اور کیا تجزیہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، اور جنگ بھی ایسی ہے جس کو کنٹرول کرنا، جس سے لڑنا بہت پیچیدہ ہے۔ اس مشکل وقت میں جنگ جو ہے وہ قومیں لڑتی ہیں، فوجیں نہیں لڑتی۔ تو جیسے ہم نے معرکہ حق اور بنیان و مرصوص لڑا تھا اکٹھے ہو کر، تو یہ بھی ہمیں اکٹھے ہو کر لڑنا چاہیے۔ اور ایسی جنگ کی حالت میں جبکہ مختلف گروپ یہاں لڑ رہے ہوں اور ان کو باہر سے سپورٹ مل رہی ہو ہر سطح کی، ایسے وقت میں اپنی افواج کے خلاف بولنا یا اپنے جو جوان وہاں جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کو اس کے اوپر ضرور اس کی وضاحت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا جو رد عمل دونوں طرف سے، ایک تو فورسز کے جو لوگ ہیں ان کی بہت حوصلہ شکنی ہوئی ہے، اس میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، کیا وہ 70-75 ہزار اور 1 لاکھ کے لیے جانے دے رہے ہیں؟ اور مولانا جیسی بڑی شخصیت کی زبان سے یہ الفاظ نکلنا، اس سے لوگوں کو بہت حوصلے ٹوٹے ہیں، فوج کا مورال بہت اس سے ٹوٹا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کو اس کی تلافی کرنی چاہیے، اور یہ کہنا یا یہ سمجھنا کہ چونکہ وہ تنخواہ لیتے ہیں اس لیے وہ کوئی احسان نہیں کر رہے، تو تنخواہ تو شیخ الحدیث بھی لیتا ہے، صدر مدرس بھی لیتا ہے، محتمم بھی لیتا ہے، سارے مدارس کے اساتذہ بھی لیتے ہیں۔ تو کیا تنخواہ لینے کی وجہ سے حدیث پڑھانے کے اجر میں کمی ہو جاتی ہے؟ نہیں ملتا ہے، وہ محدث نہیں کہلائے گا، وہ عالم نہیں کہلائے گا۔ اور کیا خلفائے راشدین نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مجاہدین کے لیے باقاعدہ ماہانہ مقرر نہیں کیا تھا؟ کیا قرآن حدیث میں مجاہدین کے لیے غنیمت کا ذکر نہیں؟ جیسے مدارس میں تنخواہ لینے سے نماز پڑھانے کا، خطبہ دینے کا، تقریر کرنے کا، فارسی پڑھانے کا، تفسیر قرآن حدیث پڑھانے کا اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ہم پھر بھی ماشاءاللہ ایک محدث بھی اور ایک عالم بھی۔ تو ایسی اگر مجاہد کا وظیفہ بندھا ہوا ہے حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، جس کا آغاز قرآن حدیث میں ہوا، غنیمت کا جیسے میں نے ذکر کیا اور صحابہ کرام خلفاء راشدین نے ذکر کیا، اس کی وجہ سے ان کے جہاد کو جہاد نہ ماننا یا ان کی شہادت کو خدا نخواستہ مشکوک قرار دینا، یہ بالکل غلط۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو فوج ہیں، جو قربانیاں دے رہی ہیں اس وقت میں، وہ دنیا کی بہترین فوج ہے، اور جب سے پاکستان کو حرمین شریفین کی حفاظت کا ایک ذمہ داری ملی ہے، تو ہماری افواج، ہماری فوج، وہ نہ صرف پاکستان کی حفاظت کرتی ہے، پاکستان کے مدارس کی حفاظت کرتی ہے، پاکستان کے عوام کی حفاظت کرتی ہے، اب ہماری فوج حرمین شریفین کی محافظ بھی ہے۔ تو جو فوج محافظ حرمین شریفین ہو اور اس کے نوجوان، اس کے جوان اور افسر وہ جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہوں خوارج کے مقابلے میں، یہود و ہنود کے مقابلے میں، محاربین کے مقابلے میں، مفسدین کے مقابلے میں، قوم پرستوں کے مقابلے میں، ان جوانوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہوگی، اور ان کا شہادت، ان کا خون کتنا قیمتی ہوگا۔ جس خون کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت دیں، اس خون کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی نامناسب انہوں نے گفتگو کی ہے، ان کو چاہیے کہ اس سے رجوع کریں، اس کی وضاحت کریں، اور کم از کم اتنی وضاحت کریں جس سے فوج کا مورال، فوج کے بارے میں جو تاثر گیا ہے، اس کی تلافی ہو جائے۔